دوستو، عورتوں کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے جو ہے ہاتھ کو جو ہے ناف سے اوپر باندھنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے سینے پر باندھنا ضروری ہے۔ اب عورتوں کی نماز کے تعلق سے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت دوپٹہ وغیرہ سے باہر ہاتھ نکالے بغیر کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سینے پر دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں۔ یہ عورتوں کے لیے جو ہے مسائل ہے۔ رکوع میں صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع میں انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں۔ حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے ملی ہوئی ہوں اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بالکل ملا دیں۔ یہ عورتوں کے لیے۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے ملے ہوئے ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں، باہیں زمین پر رکھنی چاہیے۔ سجدے میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، مگر پاؤں کھڑے نہ کریں۔ پاؤں کھڑے نہ کریں، مرد کھڑے کر سکتے ہیں، بلکہ دائیں طرف کی نکال دیں، دائیں طرف کو نکال دیں، اور خوب سمیٹ کر دب کر سجدہ کریں۔ یہ عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کے پورے جو ہے بدن جو ہے ان کے لیے جو ہے شرمگاہ کے لیے جو ہے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ جو ہے ادب سے دب کر سجدہ کریں۔ جلسہ اور قاعدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں۔ بائیں حصے کے بل بیٹھنا چاہیے۔ دونوں پاؤں دائیں طرف کو اس طرح نکال دیں کہ دائیں ران بائیں ران پر آ جائے، اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ یہ عالمگیر اور در مختار میں یہ حدیث موجود ہے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے۔ در مختار کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عورتوں کو خواہ حافظ ہو یا بلا حافظ ہو، نماز میں محرموں کے سامنے سے آواز سے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ حافظ ہو، عورت حافظ بھی رہتے ہیں، عالم بھی رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے محرموں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر کے قرات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی آواز باہر تک کوئی نامحرم نہ سن سکے۔ اس لیے نماز میں بھی جو ہے با آواز بلند عورت نماز میں قرات نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد، اس بات پر دھیان دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے، ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ عورتوں کو ایسا باریک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہو یا سر کے بال نظر آتے ہو، مثلاً کھلا رکھے ہوئے ہوں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر عورت نامحرموں سے پردہ کے لیے برقع اوڑھ کر اور چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھے تو درست ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو
وہاں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کو پردے کی وجہ سے یا بے پرواہی سے سفر میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ برقعے کا پردہ ایسے وقت میں کافی ہے لیکن قضا نہ کرنا چاہیے۔ ایسی عورت جو نفاس یا حیض والی عورت ہو، اسے جو ہے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کو چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں، قرآن شریف کو رومال وغیرہ الگ کپڑے سے پکڑنا یا اٹھانا، ایک ایک لفظ کے درمیان وقفہ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ نیز دعائی آیات کو دعا کی نیت سے پڑھنا اور وظیفہ تسبیح وغیرہ بھی درست ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، عورتوں کی جماعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا جائز نہیں ہے۔ سماعت فرمائیں، عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا جائز نہیں ہے، یہ عالمگیر کی حدیث ہے۔ عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے، عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے، انہی تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے مسائل اور آج کے دور کے ملا جو اپنے آپ کو جو ہے اہل حدیث کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کے تعلق سے، عورتوں کی جماعت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے بحدیث کے ذریعے سے حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عورتوں کو اس زمانے میں مردوں کی جماعت پنجگانہ، جمعہ اور عیدین کی نماز میں شرکت کرنا، خواہ وہ الگ کمرے میں ہو، مختلف مفاسد کی بنا پر ناجائز ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد در مختار میں بھی موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے نزدیک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو یہ تحفتاً دیا ہے۔ عبادتوں میں افضل چیز نماز عبادت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے وقت پر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے جو ہے منت سلوہ اتار لیا کرتے تھے، اپنے حاجات کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اندر اتنی استطاعت نماز میں نہیں ہے کہ خشوع خضوع نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے سر کا درد بھی جو ہے کم نہیں کروا لیتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں صحیح طریقے سے اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کڑی کے اندر چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میرے اس خصت کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے ذی القعدہ کے دو دن باقی ہے۔ انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ آپ حضرات کے سامنے آنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہو کر انہیں خلیل کا جو پروانہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سے آزمائشوں میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا اتر کر امت محمدیہ کے لیے جو تحفتاً جو قربانی کا جو تحفہ دے کر جو ہے اس دنیا سے رخصت فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے بہت جلد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ سے خاص کر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم سے جو ہے اس وبا کا خاتمہ عطا فرمائے اور سارے عالم کے اندر امن و سکون چین عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کے اندر اتحاد فرمائے، ساری امت کے اندر فرقوں سے بٹ کر ایک ہو کر ایک اللہ کے احکام کو، ایک اللہ کے وحدانیت کے جھنڈے تلے ہم سب کو جو ہے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔